بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس صحابی کا واقعہ سنائیں گے جس نے حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹکرا دیا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی دے دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چیرنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ رضی اللہ عنہ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور جاؤ پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب پتا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوش جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ایمان کے جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے خرچی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بن گئی تھی کہ یہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہو، یہ میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میرے دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ ہائے، آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میرے روحے روحے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب میں سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول کر لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو اور آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔
جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے، اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے۔ یہ تھی حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جس نے حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹھکرا کر صرف دین اسلام پر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔